السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ وہ کینڈیڈیٹس جو کہ پبلک سروس کمیشن کے اندر اسلامیات کی لیکچرشپ کے لیے تیاری کرنا چاہتے ہیں، آج کل وہ تیاری کے پروسیجر سے گزر رہے ہیں، تو لہٰذا ان سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ بھرپور تیاری کریں۔ مختلف کتب سے، اسلامیات کے سلیبس سے کتب کا تعارف اور اصطلاحات، تو اس کے علاوہ انشاءاللہ جہاں تک مجھے اللہ نے توفیق دی کچھ چیزیں میں بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، تو جتنا ہو سکتا ہے اس کو آپ ایک چیلنج کے طور پر تیاری کریں، محنت کریں۔ انشاءاللہ یہ محنت اور آپ کی جد و جہد جو ہے یہ اللہ کے حضور رائگاں نہیں جائے گی۔ آپ بھرپور تیاری کر کے جب جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 30 کویشچن کیے تھے، آج 31واں کویشچن ہے۔ امام رازی کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ تو آپ مشہور پڑھتے ہیں کہ امام رازی کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، وہ ایک اس کا معروف نام ہے، لیکن اصل نام جو ہے اس کا وہ ہے مفاتیح الغیب۔ آپ دیکھیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے سلیبس کے اندر تقریباً 7، 8 یا 10 تفاسیر ہے، ان کا تعارف، ان کے نام، اصل نام کیا ہیں، معروف نام کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مفسرین ہیں وہ ان کے نام کیا ہیں، اور ان میں سے پھر مختلف تفاسیر کی 2 3 خصوصیات، یہ اب آپ نے تیار کرنی ہے۔ یہاں تو ایک سوال پوچھا امام رازی کا، تو آپ کو باقی سوال بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، امام جساس کے بارے میں جیسے یہ دیکھیں احکام القرآن لکھا ہے، یہ امام جساس کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب ایک سوال سامنے آ جاتا ہے تو اس سے ملتے جلتے باقی تمام کویشچن تیار کیا کریں۔ آگے دیکھیں، رہبانیت کی ابتدا کس نے کی؟ یہود نے، مجوسی نے، سائبی نے یا عیسائیوں نے؟ تو عیسائیوں نے رہبانیت کا آغاز کیا، یہ قرآن مجید میں ہے سورۃ الحدید کے اندر۔ یہ بھی آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ رہبانیت کا جو تصور ہے وہ قرآن کی کس صورت میں ہے؟ تو وہ سورۃ الحدید میں ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اچھا، دوسرا کہ رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر ہر چیز کو باہر جنگلوں ویرانوں میں چلے جانا اور ترک کر دینا، یعنی ترک دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو رہبانیت عیسائیوں کے اندر ہے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضور السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اس کا جو متبادل نظام اسلام نے دیا ہے وہ اعتکاف کی شکل میں ہے، تو لہٰذا یہ عیسائیوں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد کتنی ہے؟ اب آپ یہاں پہ جب منسوخ آیات آ گئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ ناسخ جو کہ پہلے حکم کو ختم کرتا ہے، اور منسوخ جو حکم ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ قرآن مجید کی آیات میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، شریعت کے اندر، کیونکہ بہت ساری پہلی شریعتوں میں ایسا حکم تھا جو منسوخ ہو گئے، جو اگلا حکم آ جاتا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت آئی تو پہلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، ان کی کتابوں کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی کچھ آیات ہیں جن کے متعلق مختلف ائمہ کی مختلف آراء ہیں، چونکہ یہاں پہ شاہ ولی اللہ کے نزدیک کہا گیا ہے تو شاہ ولی اللہ کے نزدیک 5 آیات منسوخ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا علامہ جلال الدین سیوطی کے نزدیک 20 آیات منسوخ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو منسوخ آیات ہوتی ہیں یہ ان کی تلاوت باقاعدہ کی جاتی ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہیں، صرف ان کا حکم جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، جو ناسخ آیت ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ آپ قرآن مجید کی 5 آیات، اب وہ 5 آیات یاد اگر کر لیں تو بہتر ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جب کہا گیا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، کہ تم پر وصیت فرض کر دی گئی جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب ہے، یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ جب کسی کا موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ وصیت کر جائے کہ ان کا مال کیسے تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا حکم آ گیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین،
تو اب اللہ تعالیٰ حظ الانثیین اس کے حصے مقرر کر دیے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے. تو وہ کیا ہوا، پھر وہ سارے احکامات جو ہے وہ پہلے والے منسوخ ہو گئے، دوسرے ناسخ ہو گئے. تو یہ 5 آیات والا سوال ہے. اس کے اندر حرب فجار میں شرکت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 15 برس تھی آپ کی عمر مبارک. اچھا، حرب جنگ کو کہتے ہیں، فجار یعنی ایسے مہینے میں جنگ لڑی گئی جس میں منع تھے، یعنی وہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں یہ جنگ لڑی گئی، اس لیے حرب فجار. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام نے شرکت ضرور کی مگر لڑائی کا باقاعدہ حصہ نہیں بنے. تو اسلام سے پہلے بھی یہ حرمت والے مہینے موجود تھے. ختم نبوت کی آیت قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ مریم، البقرہ، آل عمران، الاحزاب. تو یہ بڑا معروف سوال ہے، آپ کو آتا ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر ہے. لیکن وہ آیت جو معروف ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، بلکہ ایک رائے کے مطابق قرآن مجید کی 100 آیات ہیں جس میں ختم نبوت کا استدلال ہوتا ہے. اب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، یہ بھی ختم نبوت ہے کہ دین مکمل ہو گیا. تو اس حوالے سے جو باقاعدہ جس میں خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے وہ آیت سورۃ الاحزاب کے اندر ہے. برصغیر میں قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ شاہ ولی اللہ نے کیا. پہلا اردو ترجمہ برصغیر میں شاہ ولی اللہ نے کیا. کس غزوہ میں پہلی باقاعدہ لڑائی ہوئی؟ احد میں، تبوک میں، دا میں اور بدر میں. غزوہ بدر کے اندر باقاعدہ پہلی لڑائی ہوئی، اور یہ غزوہ بدر 2 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، 2 ہجری کو لڑا گیا. اس کے بعد ہے جی وحی غیر مطلوب سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں وحی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور غیر مطلوب اس کو کہتے ہیں جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو وہ بھی وحی ہوتی ہے. اب یہاں پہ انہوں نے جو آپشن دیا ہے وہ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی. تو بیسیکلی ہر قسم کی حدیث جو ہوتی ہے اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، جو کیونکہ وہ بھی وحی ہوتی ہے اور حضور علیہ السلام کا ہر فرمان وحی الہی ہے، لیکن آپ اس کی باقاعدہ اس طرح تلاوت نہیں کرتے جیسے وحی مطلوب. مطلوب سے مراد جس کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے اس سے مراد قرآن ہے. تو لہٰذا آپ اس کے جواب میں یہاں جو آپشن دیے ہوئے ہیں آپ کو، تو یہ تقریباً ساری احادیث بنتی ہیں. آپشن بھی انہوں نے میرے خیال میں صحیح نہیں دیے. جو بھی احادیث حضور علیہ السلام کی ہیں وہ وہی غیر مطلوب ہیں. صحیحین سے کیا مراد ہے؟ صحیحین یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. صحیحین، معوضتین، شیخین، صاحبین، یہ الفاظ بھی آپ کو یاد کرنے ہیں. صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد کو، جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. فقہ کے اندر ان کو صاحبین کہتے ہیں. شیخین کس کے کہتے ہیں؟ اگر تو شیخین حدیث کے اندر ہوں تو پھر امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں. اگر شیخین صحابہ میں ہوں تو امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ صحیحین سے مراد حدیث کی 2 صحیح کتابیں ہیں جن کے اندر، اب صحیح سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ باقی صحیح نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کی جو شرائط مقرر کی ہیں وہ جو بڑی معروف بھی ہیں، امام بخاری کی اور امام مسلم کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو اس کو صحیحین کہتے ہیں. اور معوضتین قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں جو کل اعوذ سے شروع ہوتی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو اس طرح کے الفاظ بھی آپ یاد رکھیں. کس صورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ سورۃ النمل. اور اس کے ساتھ آپ دوسرا سوال کر لیں کہ کس صورت میں بسم اللہ 1 دفعہ بھی نہیں آئی، اور وہ سورۃ التوبہ ہے. ٹھیک ہے جی، سورۃ التوبہ میں 1 دفعہ بھی نہیں آئی، سورۃ النمل میں 2 دفعہ آئی ہے. اچھا، اب دوسرا سوال یہ بن سکتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ بسم اللہ آئی ہے؟ عام طور پہ بچے دیکھ لیتے ہیں جی وہ چونکہ ایک صورت میں نہیں آئی تو لہٰذا 113 مرتبہ ہوگی. قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں تو 114 مرتبہ ہی بسم اللہ ہے، کیونکہ ایک صورت میں نہیں تو ایک صورت میں 2 دفعہ ہے. تو اس لیے یہ سورۃ النمل کے اندر 2 دفعہ آئی ہے. زرتشت کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ایران سے تھا. شام، اردن، مصر نہیں بلکہ ایران سے ان کا تعلق تھا. جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے.
واقعہ افک کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ یہ سوال پہلے گزر گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ آ گیا، یہ صورت النور کے اندر ہے۔ خطبہ حج کس مسجد میں دیا جاتا ہے؟ مسجد نمرہ، مسجد قرطبہ، مسجد قباء، مسجد رام۔ تو یہ مسجد نمرہ جو ہے عرفات کے میدان کے اندر، اس میں یہ خطبہ حج جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ جی، قرآن پاک کی کس صورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ تو سورۃ الکہف کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے جی، سورۃ الکہف 16واں پارہ، اس کے اندر ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا وطن کون سا تھا؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جب ہم نے مدین کی طرف ان کا بھائی شعیب کو بھیجا تو ان کا وطن جو تھا وہ مدین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ تو شعیب علیہ السلام نے ہی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت۔ جی آگے، غزوہ بدر میں قریش مکہ کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو جہل تھا، یعنی اس سپہ سالار ان کا پہلی غزوہ جو باقاعدہ طور پہ لڑی گئی ہے اس میں ابو جہل کا سپہ سالار بن کے آیا تھا۔ مسلم ممالک بوسنیا کس بر اعظم میں واقع ہے؟ افریقہ، یورپ، ایشیا، امریکہ۔ تو یہ یورپ کے اندر شامل ہے مسلم ممالک بوسنیا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ تو یہ بڑی معروف بات ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا استعلام کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے جی؟ استعلام۔ حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ زیارت کی نیت سے، زیارت کا ارادہ کرنا، بس یہی معنی ہے اس کا حج کا، یعنی زیارت کے لیے ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کتنی ہے؟ 2210 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا دوسرا نمبر ہے، اور تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ 2210۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ علی بن زید عبد الرحمن بن صخر یا طلال بن زید، تو ان کا اصل نام تھا حضرت عبد الرحمن بن صخر۔ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام کیا تھا؟ لات، منات، حبل اور یعوق۔ تو ان کے سب سے بڑے بت کا نام تھا حبل، جو کہ خانہ کعبہ کے اوپر نصب تھا۔ دی اسپرٹ آف اسلام کے مصنف کون ہیں؟ پیر کرم شاہ، ایس ایم اکرم، سید امیر علی، علامہ مشرقی۔ تو اس کتاب کے مصنف ہیں سید امیر علی۔ واقعہ کربلا بڑا مشہور واقعہ ہے، کب پیش آیا؟ 61 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس طریقے سے کچھ ہنٹس میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے ملتے جلتے سوال بتا رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک سوال کے ساتھ ساتھ جو ملتے جلتے دوسرے کویشچن ہیں آپ کو پیٹرن کا پتہ چل جائے، لیکن آپ اس کے علاوہ بہت ساری تیاری اور رکھیں اور بکس پڑھتے رہیں، جتنا بھی آپ ممکن ہو سکتا ہے آپ تیاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہوگا۔ والسلام۔